السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہو قرآن کریم کا پیغام، پارہ نمبر 1، پہلا حصہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 7 کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو سیدھا راستہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سیدھے راستے کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضرت انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس کے برخلاف یہود و نصارہ کا راستہ، ان کا طور و طریق، ان کا رہن سہن جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اب ہر انسان اپنے بارے میں غور کر لے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، جنت کے راستے پر یا جہنم کے راستے پر۔ اب اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 5 کا خلاصہ، پرہیزگاروں کے صفات۔ قرآن کریم نے پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نماز کو اس کے تمام آداب اور رعایت کرتے ہوئے اس کو پابندی سے وقت میں ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان صفات والے لوگوں کو قرآن کریم ہدایت یافتہ اور کامیاب قرار دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا خلاصہ، روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں کی سبب بنتی ہے۔ جس طریقے سے جسم، اعضاء جن مقاصد کے لیے، جن کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر وہ مقاصد کے لیے ان کاموں سے، ان اعضاء سے وہ کام اگر نہ ہو، جیسے مثلا ہاتھ کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا، عقل کو سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے بنایا گیا، اگر یہ سب اعضاء کام نہ کرے تو یہ بیمار کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل سے نکل گیا تو صحیح اعتبار سے یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، یہ دل مریض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کروائے۔ جس طریقے سے ہم جسمانی بیماریوں کے ہونے پر دواخانے میں جا کر اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک کرواتے ہیں اور اس سے میڈیسن لے کر اپنے اعضاء کے اعتبار سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم روحانی اعتبار سے اپنے دل کی اصلاح کروائے۔ اگر کوئی جسمانی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے، مثلا زنا سے اپنے آپ کو بچائے، نظر بد سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، اور دیگر جتنے احکامات اللہ نے قرآن کریم میں دیے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کی، اور جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے کے ہم پابند بن جائے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا خلاصہ، جھوٹ بولنے کا وبال۔ جو لوگ دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں، جیسا منہ ویسی بات کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ آج بھی خدا جانے ایسے کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے تو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور اس کی وجہ سے جھوٹ بولنے کو منافقین کی بڑی علامت بتائی گئی، حالانکہ ان کا کفر اور نفاق ان کا سب سے بڑا جرم تھا، لیکن اس کے باوجود دردناک عذاب کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 خلاصہ، آخرت میں سفارش کے بارے میں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو اٹھائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے، تو قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ صرف وہی لوگ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت ہوگی، اور جن کے حق میں سفارش کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ وہاں اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، کوئی سود، کوئی لین دین وہاں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ پہلے تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں کہ اس کو دے کر وہ اپنے عذاب سے بچ جائے۔ بالفرض اگر دینا بھی چاہے تو قبول کیا ہی نہیں جائے گا، بلکہ پوری زمین
بھر کے سونا بھی اگر وہ دے کر اپنے عذاب سے بچنا چاہے تو اپنے آپ کو اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جس طرح آدمی دنیا میں کسی کے حق کا بدلہ اپنی طرف سے ادا کر کے یا سفارش کر لے یا بدلہ دے کر یا کوئی چیز اس کو دے کر چھٹکارا پانا چاہے تو دنیا میں پا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ان چاروں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ کام نہ آئے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کا خلاصہ، احکام الہی میں ہیلا بازی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا ایک دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، جیسے ہم کو الحمدللہ ایک دن میں 5 نمازیں ہمارے اوپر ذمہ فرض ہے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن ان کا عبادت کا دن مقرر کیا تھا اور شکار وغیرہ کرنا ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، مگر انہوں نے ہیلا بازی کے ذریعے سے شکار کو اپنے لیے جائز بنا لیا، جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ سنیچر کو ہفتے کے دن عبادت کرو، شکار مت کرو، ان لوگوں نے ہیلے بہانے اختیار کیے اور اس دن کو بھی انہوں نے شکار کا دن بنا لیا۔ اللہ کے احکامات کے اندر انہوں نے ہیلا بازی کی۔ احکام الہی میں ہیلے بہانے تلاش کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنانا چاہیے، جیسے کہ اس زمانے میں سود جیسی حرام چیز کے استعمال میں مختلف تعویلوں، ہیلوں، بہانوں اور نت نئے طریقوں سے جو گنجائش نکل کر اس کے استعمال میں بے احتیاطی عام طور پر کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت زبردست گناہ ہے، اس سے ہم بچیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 آیت نمبر کا خلاصہ، گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم غفلت برے ماحول میں ہوتے ہیں تو انسان کا دل سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے بہت نرم نازک بنایا ہے، لیکن یہی انسان جب گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا دل بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کی آنکھ اللہ کے سامنے کوئی آنسو بہاتی ہے، نہ وہ اللہ کے احکامات سے ڈرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، ہم اپنے دل کو اللہ کی شریعت کے احکامات سے غافل نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرتا ہوا پائیں گے۔